اور اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں آنے کا موقع نصیب فرمایا، کیونکہ جب اللہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے نا، راضی ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے بندے پر 40 رحمتوں کی نظر سے دیکھتا ہے، 40 رحمتوں کی نظر سے جب اللہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کو عمرے پہ بلا لیتا ہے۔ جب اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، جب اس سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندے پہ راضی ہوتا ہے، آگے جو میں بات کرنے جا رہی ہوں سن کر دل خوش ہو جائے گا، کیونکہ جب اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کو دین کی طرف بلا لیتا ہے۔ جو اگر ہم دین کی خاطر کچھ باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئی ہیں تو یاد رکھنا اس محفل میں آنا ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اللہ کی 70 رحمتوں کی نظر کی بات ہے۔ جب اللہ اپنے بندے پر راضی ہوتا ہے، 70 رحمتوں کی نظر سے دیکھتا ہے، تو تب اللہ اپنے بندے کو دین کی طرف بلا لیتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھی یہاں آنے اور بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا، کیونکہ ایمان والی بہنوں، محبوب کی محفل کو یہی محبوب سجاتے ہیں، بس آتے وہی ہیں جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ آواز نہیں آئی سبحان اللہ؟ کہیں آپ میں بھی وہ والی بات تو نہیں ہے؟ جیسے اگلے دن میں ایک علاقے میں گئی تھی، نیا علاقہ تھا، میں نہیں ان کو جانتی تھی، پہلی بار اس علاقے میں گئی نا، تو میں نے ان کو بہت بار کہا کہ آپ لوگوں سبحان اللہ پڑھیے، میرے ساتھ نعت مل کر پڑھیے، لیکن انہوں نے نہیں پڑھی۔ جب میری محفل مکمل ہو گئی نا تو میں اندر گئی، جس باجی نے مجھے فون کیا تھا میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا باجی صاحبہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا علاقہ نیا تھا، میں پہلی بار آئی ہوں، انہوں نے نہ تو مل کر سبحان اللہ پڑھی ہے اور نہ انہوں نے نعت پڑھی، یہ کیا مسئلہ تھا، کیا راز تھا؟ اس نے بتایا کہ اس میں زیادہ جو محفل میں بیٹھی تھی نا ان کو سنائی نہیں دیتا، وہی والی مثال میں بنے، ان بیچاریوں کو سنائی نہیں دیتا تھا۔ ان کے قوم میں کوئی ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظام، جو عورتیں بیٹھی تھی نا ان کو سنائی نہیں دیتا تھا، بہت کم سنائی دیتا تھا، تو ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ چند عورتیں تھیں جن کو سمجھ آ رہی تھی، کیونکہ ان کے کانوں میں آواز نہیں جا رہی تھی، اور آپ کے کانوں میں تو جا رہی ہے، محبت سے بولیے گا سبحان اللہ۔ کیونکہ جب ہم ایک مرتبہ یہاں بیٹھ کر کہتی ہیں نا سبحان اللہ، تو ہمارے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ یہاں بیٹھ کر پڑھتی ہیں سبحان اللہ، ہمارے نام کے محل میں ایک اینٹ فرشتے لگا دیتے ہیں۔ ہمیں دنیا کے محلوں کی، دنیا کے باغوں کی بڑی فکر ہے، اب ارے ہمیں یہ محل مل جائے، بس ہمیں یہ باغ مل جائے، لیکن آؤ آج ذرا اس محل بنانے کی فکر کرتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہ دنیا کا محل، یہ دنیا کا باغ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور وہ جنت میں جو محل بنایا جائے گا، جنت میں جو باغ لگایا جائے گا، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس جو یہ چاہتی ہیں ہمارے اٹھنے سے پہلے ہمارے نام کے ایک ایک باغ تیار ہو جائیں، جنت میں تیار ہو جائیں۔ ذرا محبت سے بولیں گے سبحان اللہ۔ ابھی تو وہاں شاعر نے کیا لکھا ہے کہ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، جو چپ بیٹھی ہیں ذرا ان کو توجہ سے سنیں گے اس شعر کو۔ چپ چپ بندہ تے بور لگ دے، جے خوش باوے تے ہور لگ دے، جے خوش باوے تے ہور لگ دے، تے پوریاں 90 نیکیاں مل دیں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے، پوریاں 90 نیکیاں مل دیں سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے۔ جو پیچھے والی نہیں بول رہی تو ذرا وہ توجہ سے سنیں گے کہ محفل ڈاڈھی ٹھاندی پئیے، دل نو لذت آندی پئیے، جندے دل نو آندی پئیے ذرا وہ بولے گی سبحان اللہ۔ محفل ڈاڈھی ٹھاندی پئیے، دل نو لذت آندی پئیے، پچھلیاں چپ بیٹھیاں بس چھوٹی جی کسر راندی پئیے، اے بھی ذرا کسر پوری کر چھوڑو، محبت لال پڑھ چھوڑو سبحان اللہ۔ ہم کیوں نہ اس آقا کی آنے کی خوشی میں محفل میلاد منائیں، کیوں نہ سبحان اللہ خوشیاں منائیں، جن کی خوشیاں میرا رب منا رہا، جن کی خوشیاں میرے رب نے منائی۔ آئیے ایمان والی میری بہنوں، شعر کیا لکھتا ہے کہ خدا بھی جس کا طالب ہے ارے وہی مطلوب آیا ہے، خدا بھی جس کا طالب ہے وہی مطلوب آیا ہے، ہزاروں خوبیوں کے گھر بہت ہی خوب آیا ہے، ہزاروں خوبیوں حضرت آمینہ میرے سرکار کو اٹھا کر یوں بولی، بہاروں پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے، بہاروں پھول برساؤ آمینہ کا لال آیا ہے، بہاروں پھول برساؤ رب کا وہ سجن آیا ہے، بہاروں پھول برساؤ امت کا غمخوار آیا ہے۔
अरे हम उस आका की आने की क्यों ना खुशी मनाएं, उस नबी की आमद पर क्यों ना जश्न मनाएं। कुछ लोग आज भी एतराज करते हैं कि ये मिलाद क्यों मनाते हो, लेकिन आओ जिनकी खुशियां मेरा अल्लाह मना रहा है, हम क्यों ना मनाएं। क्योंकि मेरी ईमान वाली बहनों, सब नबी आए यही कहते रहे कि मोहम्मद आने वाला है, वो हमें यही खुशखबरी सुनाते आए कि मोहम्मद आने वाला है। बस फर्क ये है, हम महफिलें सजाकर कहते हैं अभी हमारे नबी आ गए हैं, तो आने से पहले क्यों ना ये महफिल मिलाद मनाई जाए। नबी की आने से पहले क्या रवाज था, इस घर में बेटी पैदा हो जाती, उठाकर जिंदा दफन कर देते, अस्तगफिरुल्लाह। इस घर में बाप बूढ़ा हो जाता, तो उलमा किराम लिखते हैं कि उसके गले में रस्सा डालकर दूर जंगल में कोई छोड़ आते, कोई जाकर बेच आते। लेकिन मेरी ईमान वाली बहनों, वो बेटी क्यों ना खुशी मनाए। इस नबी का सदका अल्लाह ने बेटी को घर की रहमत बना दिया। हम क्यों ना खुशी बनाए जिस नबी के आने का सदका बेटियों को अल्लाह ने घर की रहमत बनाया, बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया, तो मेरे मोहम्मद का सदका बनाया। अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत आई तो मेरे नबी का सदका। याद रखना, जब अल्लाह ने फरमाया मेरी रहमत गवारा नहीं करती, मेरा महबूब दुनिया में जाए, लोग बेटियां कत्ल कर रहे हो, नहीं जिब्राइल मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती जब मेरे हुजूर दुनिया में जाए, लोग कत्ल करें। इसलिए मैंने जो भी हमल के साथ हैं, मैंने सबके शिकम में बेटों की सूरतें बना दी। जब मेरा महबूब जाए तो कोई बेटियां कत्ल ना कर रहा हो। इसलिए शार कहता है, जदों पुत्र किसे दा पैदा होवे, बाप मिठाइयां दे थाल वंडे, कोई कुछ वंडे कोई कुछ वंडे, हर कोई तौफीक दे नाल वंडे, वंड वंड विच होंदा फर्क ऐसा, कोई थाल वंडे कई माल वंडे, जदों मेरी हुजूर दी आमद होई अल्लाह पाक मावां नूं लाल वंडे। मान वाली बहनों, अगर बेटियों को फिर बेटियों का मकाम मिला, मेरे मोहम्मद के आने का सदका मिला। फिर जब हुजूर आए, बेटियों को अल्लाह ने घर की रहमत बना दिया, माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत अता फरमाए, उस बाप को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया, मेरे मोहम्मद के सदके बनाया। को अल्लाह ने जन्नत का दरवाजा बनाया, मेरे मोहम्मद का सदका बनाया। अगर बेटियों को बेटियों का मकाम मिला, मेरे नबी के सदके मिला। अगर माँ को माँ का मकाम मिला, मेरे नबी के सदके मिला। जब हुजूर ना आते तो बेटियां घर की रहमत ना होती, अगर मेरे हुजूर ना आते बेटियां घर की रहमत ना होती, अगर मेरे हुजूर ना आते ईमान वाली बहनों मेहमान घर की रहमत ना होती, अगर मेरे हुजूर ना आते जमीन आसमान के अंदर कुछ भी पैदा ना किया जाता, अगर मेरे हुजूर ना आते अल्लाह ने फरमाया यहाँ तक के मैं अपना रब मौला होने का नाम भी जाहिर ना फरमाता। पता चला हुजूर आए, फिर इंसानों को जीने का शऊर आया। तो शार क्या कहता है, आका तेरे आने से रंग बदला, तपती हुई रेतों पढ़े कलमा बिलाल तेरा, तपती हुई रेतों पर पढ़े कलमा बिलाल तेरा, अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का, अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का, अंदाज निराला है तेरे हर परवाने का। महबूब नगम करना महशर में तो उम्मत का, महबूब ना गम करना महशर में तो उम्मत का, महबूब ना गम करना महशर में तो उम्मत का, महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का, महशर तो बहाना है तेरी शान, बोलो महशर तो बहाना है तेरी शान दिखाने का।
آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے، کومل تلووں کو کافوری ہونٹوں سے تو چومل تلووں کو کافوری ہونٹوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، میرے رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔